سے رہے گا انشاءاللہ، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پاکستان صرف 18 کروڑ مسلمانوں کی آبرو ہی نہیں بلکہ 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ پاکستان جب ایٹمی طاقت بنا تھا تو پوری دنیا پہ چراغاں کیا گیا تھا، اس کو اسلامی بم قرار دیا گیا تھا۔ وہ لمحے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جب چاغی کے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہر آنکھ پر نم تھی اور ہر دل سرشار تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ان دنوں کے اندر ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے، مروہ پہ جب بال کٹوانے لگے تو ایک فلسطینی فیملی سے ملاقات ہو گئی، تو وہ ہم سے لپٹ گئے یہ پہچان کر کے یہ پاکستانی، اور زاروں قطار ہونے لگے اور مبارک دیتے تھے کہ پاکستان خیر سے ایٹمی طاقت بنے۔ اور پھر انہوں نے کہا رو کر کے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئیں جو بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، تم کب آؤ گے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہماری عوام سے ہمارے حکمران زیادہ بد نصیب ہیں، انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کرنی تھی لیکن یہ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں۔ یہ دکھ کی کہانی ہے کہ 107 لاشیں تڑپ کے ٹھنڈی ہو گئی اور 300 لوگ زخموں میں چور تڑپ رہا تھا، اور یہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ جو ہے وہ مسکراہٹوں کے تبادلے کر رہے تھے۔ یہ بے غیرتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اس پاکستان پہ جو ہے انشاءاللہ باقی رہے گی۔ یہ حالات جو مشکل آئے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے۔ بدترین حکمران ہماری کوتاہیوں کی جو ہے وہ سزا ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا تھا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکومت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ یہ وہ بصرے کا بدنصیب حکمران ہے جس نے 70,000 لوگ اپنی تلوار سے قتل کیے تھے۔ تو اس نے کہا تھا، اس کے جواب کے اندر جب اس نے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور دیکھا ہے تو اس جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، تو اس نے جواب کے اندر ایک بات کہی تھی میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بہت روشنی دے گی۔ اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں گا۔ جب رعایا حضرت ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے۔ ہم آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ 1965 کے اندر جب جنگ لگی تھی تو 17 دن کے اندر ایک بھی چوری نہیں ہوئی تھی۔ ان 17 دنوں کی تاریخ پڑھے، ایک بھی ڈاکہ نہیں پڑا تھا، ٹرینیں بالکل ٹائم ٹیبل پہ آیا کرتی تھی، پوری قوم سیدھی ہو گئی تھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوئی تھی۔ آج ملک ڈول رہا ہے، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہماری رسم حنا کی بدتمیزی اسی طرح جاری ہے، کم تولنے والا اسی طرح کم تول رہا ہے، ہم اپنے رویوں کو نہیں بدل رہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے تو عذاب الہی نازل ہوگا۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ قوم کروٹ لے رہی ہے۔ آج میں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے اس پیغام کو منتقل کر رہا ہوں صاحبزادہ اعلیٰ عالی مرتبت زیدہ مجدہو کی وساطت سے، تو یہ انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والے ہی پاکستان بنانے والے ہیں اور یہی پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹرائبل ایریا کے اندر دہشت گردوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو یہ ملک انشاءاللہ جو ہے وہ خیر سے ہے اور خیر سے انشاءاللہ رہے گا، حالات بالکل معمول پہ آ جائیں گے۔ یہ تھوڑی ساری پریشانی ضرور ہے اور قوموں پہ مشکل حالات آیا ہی کرتے ہیں، اور جب بھی اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ اس وقت ہم امتحان گاہ میں کھڑے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ امتحان گاہ میں 100 کے وقت گزارتے ہیں یا کہ ایک ایک لمحے کو قیمتی جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ ہماری جو ہے وہ قیمتی ہے۔ ہم نے وقت کی قدر سیکھنی ہے اور اس ملک کے لیے جس طرح اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، اپنے عمل سے، جد و جہد سے، کوشش سے اس ملک کو بچانا ہے۔ اور اس ملک کو توڑنے والے اور اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے، گو امریکہ گو کا نعرہ بظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی حمایت موجود ہے۔ تو آئیے میں اور آپ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ فوج ہماری اس وقت حالت جنگ میں ہے اور بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، جس طرح ایک جنگ میں نقصان پہنچتا ہے اس طرح جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن قوموں پہ میں نے عرض کیا کہ مشکل وقت آیا ہی کرتے ہیں، یہ وقت آ گیا، اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ اس پاکستان کی پوزیشن کو دیکھ کر انڈیا نے بھی آنکھیں نکالنا شروع کر دی ہیں اور وہ بھی سمجھتا ہے شاید پاکستان کی اس لخت صورتحال پر میں کوئی کچوکا لگا سکوں۔ ہم انڈیا کو بھی متنبع کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے جنگ مسلط کرنے کی جو ہے وہ غلطی کی تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ ہمارے ہاں تو کرکٹ میچ بھی انڈیا سے ہو تو وہ بھی پانی پت کی لڑائی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں، جب جاگ پڑے تو کوئی شاید نہیں آگے ٹھہر سکے گی، اور اگر تم نے جنگ چھیڑنے کی غلطی کی تو جنگ شروع تم کرو گے، ختم انشاءاللہ ہم کریں گے، پھر ہماری شرائط پہ جنگ ختم ہوگی۔
یہ سوئے ہوئے ضرور ہیں، غافل ضرور ہیں، لیکن مرے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ مجدد کی قبر حرکت میں آئی تو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جب لاکھوں قبریں متحرک میں آئیں گی تو پاکستان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، آ جاؤ اہل قبور کے پاس۔ اگر پاکستان بچانا ہے تو اولیاء کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ یہی پاکستان بنانے والے ہیں اور یہی پاکستان انشاءاللہ بچائیں گے، اور ان کے دم قدم سے پاکستان جو ہے وہ زندہ باد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے ہم سب کو دنیا دین آخرت کی برکت نصیب فرمائے، اور میرے وطن میں جو ہے وہ امن کی صورتحال پیدا کر دے۔ یہاں دہشت گردی کے سلگتے ہوئے الاؤ اپنے کرم سے ٹھنڈے کر دے اور امن کا نور پیدا فرما دے۔ میرے مولا میرے وطن کے شہروں، دیہاتوں، گوٹھوں اور قصبوں کی حفاظت فرما، اور ذرے ذرے اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب